پاکستان اور بنگلہ دیش کو قریب لانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی نسل علیحدگی کے دکھ کی کیفیت کو نہیں جانتی۔ صدر مملکت کا پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمز کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب سے خطاب، کہا کسی بھی طرح ہمیں اس دکھ کا مداوع کرنا ہے۔ بنگلہ دیش کی ٹیم بطور سفیر دورہ کر رہی ہے۔ صدر نے دونوں ٹیمز کے کھیل کی بھی تعریف کی، کھلاڑیوں سے مصافحہ بھی کیا۔ دہشت گرد خون کے پیاسے پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بلوچستان گرینڈ جرگے سے خطاب، کہا بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کی جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ دشمن کو ایسا جواب ملا جسے وہ بھول نہیں سکے گا۔ کشیدہ صورتحال کے دوران پورے قوم نے اتحاد اور یکجہتی کا مثالی مظاہرہ کیا۔ یہ جنگ مختصر لیکن انتہائی خطرناک تھی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے مثالی قیادت کا مظاہرہ کیا۔ قومی یکجہتی کے لیے فنڈز کی کمی کو رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ حکومت نے بلوچستان کی ترقی کے لیے متعدد منصوبے شروع کیے ہیں۔ بھائی باہمی معاملات مل بیٹھ کر حل کرتے ہیں۔ پنجاب نے اپنے حصے سے بلوچستان کے لیے فنڈز فراہم کیے۔ بلوچستان کے لیے فنڈز کی فراہمی احسان نہیں، ہمارا فرض ہے۔ وفاقی اکائیاں بھائیوں کی طرح ہیں، مل کر آگے بڑھنا ہے۔ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں افسران سے خطاب میں وزیراعظم کا کہنا تھا بھارت کو سنتاس معاہدہ معطل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بھارت کو پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ جنگ کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں تنازعات کبھی بھی قابو نہیں ہو سکتے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا شنگری لا ڈالا کانفرنس سے خطاب، کہا جنوبی ایشیا میں کشمیر حل طلب تنازع ہے۔ نظریاتی یا علاقائی اختلافات کو دبانے سے انہیں حل نہیں کیا جا سکتا۔ جنوبی ایشیا کو ایشیا پیسفک استحکام کی بات چیت سے الگ نہیں کرنا چاہیے۔ پائیدار کرائسس مینجمنٹ کے لیے باہمی برداشت اور مساوات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایشیا پیسفک 21ویں صدی کا جیو پولیٹیکل کاکپٹ بن چکا ہے۔ کرائسس مینجمنٹ میکنزم آج بھی ادارہ جاتی سطح پر غیر مساوی ہے۔ عدم اعتماد کی فضا میں کوئی میکنزم کام نہیں کرتا۔ ہمیں ادارہ جاتی پروٹوکول ہاٹ لائنز کی ضرورت ہے۔ طاقت اور مفاد اخلاقیات اور اصولوں سے بالاتر ہو گئے ہیں۔ ماڈرن سٹیٹ سسٹم پر مبنی سٹرکچر توانائی کھو رہے ہیں۔ آزاد دنیا کے رکھوالوں نے خود ہی ریاستی خود مختاری، علاقائی سالمیت، انسانی حقوق، عالمی قوانین اور انصاف کے قدروں کو پامال کر دیا ہے۔ بھارتی جارحیت بے نقاب کرنے کا مشن بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد نیو یارک پہنچ گیا۔ بلاول بھٹو پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ 2 جون کو بلاول بھٹو کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات شیڈول ہے۔ پاکستانی وفد نیو یارک میں امریکی تھنک ٹینک اور کانگریس کے ارکان سے بھی ملاقاتیں کرے گا۔ بلاول بھٹو زرداری 5 جون کو امریکی تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے۔ وفد میں مصدق ملک، سینیٹر شہری رحمان، خرم دستگیر، تہمینہ جنجوعہ، جلیل عباس جیلانی اور ہنا ربانی کھر شامل ہیں۔ وفد مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ پاکستانیوں، صحافیوں اور ماہرین سے بھی تبادلہ خیال کرے گا۔ یہ دورہ پاکستان کی عالمی سطح پر مؤثر سفارتی موجودگی کے اظہار کا اہم موقع قرار دیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ عسکری حکام کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ اہم نشستیں۔ پاک فوج کے اعلیٰ حکام نے مختلف شہروں میں تعلیمی اداروں کے اساتذہ طلباء کے ساتھ نشستوں کا انعقاد کیا۔ کور کمانڈرز نے زور دیا کہ تعلیم کے بغیر ترقی کا سفر جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ کور کمانڈرز نے طلباء و طالبات پر زور دیا کہ وہ جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے مثبت استعمال پر زور دیں اور پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف آج لندن کے لیے روانہ ہوں گے۔ نواز شریف اپنا میڈیکل چیک اپ کرائیں گے۔ نواز شریف عید بھی لندن میں منائیں گے۔ نواز شریف لاہور سے دن 2 بجے روانہ ہوں گے۔ سیالکوٹ کے حلقہ پی پی 52 سنبڑیال میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ جاری۔ ووٹنگ کا عمل شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 11 پولنگ سٹیشنز کو انتہائی حساس اور 30 پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا۔ پی پی 52 میں نون لیگی امیدوار ہنا ارشد، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار فاخر نشاط اور پیپلز پارٹی کے راحیل کامران چیمہ کے درمیان مقابلہ متوقع۔ یہ نشست نون لیگ کے ایم پی ارشد وڑائچ کے انتقال پر خالی ہوئی تھی۔ خیبر پختونخوا میں 13 جون کو بجٹ پیش کرنے کی تیاری مکمل۔ بجٹ کا کل حجم 2000 ارب روپے ہوگا۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم نے متوقع بجٹ کے اعداد و شمار بتا دیے، کہا اخراجات کی مد میں 1800 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ترقیاتی فنڈز میں 40% اضافہ کیا گیا ہے۔ بجٹ میں تعلیمی، ایمرجنسی اور ضم شدہ اضلاع پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ صحت کارڈ کی سہولیات میں توسیع، بس سروس میں بہتری لائی جائے گی۔ بجٹ صوبے کے غریب عوام کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا۔
حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 1 روپیہ فی لیٹر اضافہ، ڈیزل کی قیمت برقرار۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت 1 روپے اضافے کے بعد 253 روپے 63 پیسے فی لیٹر مقرر، جبکہ ڈیزل کی قیمت 254 روپے 64 پیسے فی لیٹر برقرار رکھی گئی۔ اپر کوہستان میں مسافر بس کو حادثہ، 13 افراد زخمی، زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل، زخمی اسپتال منتقل۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب بس ایک موڑ کاٹتے ہوئے ڈرائیور سے بے قابو ہو کر سڑک پر الٹ گئی۔ کراچی سے ملتان جانے والی پاکستان ایکسپریس ٹرین حادثے کا شکار، 2 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، مسافر محفوظ رہے۔ حادثے کے باعث بہاولپور کی طرف اپ میل لائن بلاک، پشاور، ملتان، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، سیالکوٹ جانے والی اپ ٹرینز کے شیڈول متاثر۔ بھارتی حکومت کی سکھوں کے خلاف ٹارگٹ کلنگ پر کینیڈین سکھ برادری کا بڑا مطالبہ سامنے آ گیا۔ سکھ تنظیموں نے G7 اجلاس میں کینیڈین حکومت سے مودی کو مدعو نہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ CBC نیوز کے مطابق کینیڈا G7 کے رہنماؤں کی میزبانی کر رہا ہے۔ اجلاس میں فرانس، برطانیہ، جرمنی، اٹلی، جاپان، امریکہ اور یورپی کمیشن کے صدور شرکت کریں گے۔ ٹورانٹو کی سکھ فیڈریشن کا موقف ہے کہ جب تک بھارت کینیڈا میں مجرمانہ تحقیقات میں تعاون نہ کرے، اسے مدعو نہ کیا جائے۔ آگ سے نہ کھیلو، چین کا امریکہ کو سخت انتباہ۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تائیوان چین کا داخلی معاملہ ہے اور اسے چین پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ امریکہ غیر ذمہ دارانہ بیانات سے خطے میں کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے۔ چین اپنے قومی مفادات اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے حالیہ بیان میں الزام عائد کیا تھا کہ چین تائیوان پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، جس پر بیجنگ نے شدید احتجاج کیا۔